بزرگان ملت، میری عزتدار اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد و رکن اسمبلی علی جناب احمد پاشا قادری صاحب، انٹرنیٹ کے ذریعے، زوم ایپ کے ذریعے جو لوگ آج اس جلسے یوم القرآن کو جو جمعۃ الوداع کے دن منعقد کیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کو میں اپنی جانب سے رمضان مبارک کی نہ صرف مبارکباد بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماہ مبارک کی آج کی رات آخری تاخرات ہے، اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم آج کی اس تاخرات میں بھی جس طرح ہم نے 27 کی شب کو عبادت کیا، جس طرح ہم نے 21 اور 23، 25 اور 27 کی شب میں عبادت کی، اللہ ہم کو توفیق دے کہ آج کی رات بھی ہم اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسہ یوم القرآن کا آغاز مرحوم صدر مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے بعد ان جلسوں کا آغاز کیا تھا۔ ان جلسوں کو مرحوم صدر اور جماعت کی طرف سے منعقد کیا جانے کا مقصد ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا کہ مسلمانوں میں قرآن اور سنت سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کیا جائے اور انسانیت کو اور غیر مسلم حضرات کو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ان سے ان کو واقف بھی کرایا جائے۔ الحمدللہ پچھلے 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب 65 سال سے یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی جلسہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ذریعے، زوم ایپ کے ذریعے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں شروعات میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز میں مغربی بنگال میں اور اڑیسہ میں جو طوفان آیا ہے اور جو بربادی وہاں پر ہوئی ہے، میں مغربی بنگال کے عوام کے ساتھ ہوں۔ ہماری پارٹی، ہمارے پارٹی کے ذمہ داران اور تمام لوگ مغربی بنگال کے عوام کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو راحت پہنچائے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان تمام لوگوں کو راحت دے، اور ہم مغربی بنگال، خاص طور سے مغربی بنگال کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بات جان کر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کئی گھر برباد ہو چکے ہیں، نقصان پہنچا ہے، بہت بڑی تعداد میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسی تکلیف کی گھڑی میں ہم بنگال کی عوام، مغربی بنگال کی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت فوراً وہاں پر راحت کے کام کا آغاز کرے۔ NDRF کی ٹیم وہاں پر موجود ضرور ہے، مگر ہم مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم آج وہاں پر گئے تھے، انہوں نے 1000 کروڑ کا اعلان کیا، مگر جو بربادی وہاں پر ہوئی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں اس طوفان کی وجہ سے، وہ 1000 کروڑ اس کے لیے ناکافی رہیں گے۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مغربی بنگال کے عوام کی پوری حتی الامکان حکومت ان کو راحت پہنچائے، جن کا نقصان ہوا ہے حکومت ان کو پورا ریلیف اور ان کا ریہیبلیٹیشن کا انتظام کوائے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور کووڈ
وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مساجد بند ہیں، دیگر ہمارے ابنائے وطن کے عبادت گاہیں بھی بند ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی مسجدوں میں جا کر نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ویب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف تنظیم کے لوگ اپنا اپنا پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور میں شروعات میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے اقلیتوں کے تعلق سے، اور اقلیتوں میں بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ میں ہم نے ایسے حالات کو پہلے بھی دیکھا، ہم ایسے صبر آزما حالات سے، ان طوفانوں سے گزرتے رہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کسی کی حکومت رہی ہو، دلی کے تخت پر کوئی وزیر اعظم رہا ہو، ہم نے نشیب و فراز کو دیکھا ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ ہم نے اولاد آدم کو ہمیشہ ساحل حیات پر لا کھڑا کیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیات پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی پڑھ رہا ہوں، جس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو خوف سے، بھوک سے، تمہارے کھیتوں کی بربادی سے، تمہاری اولاد کی ہلاکتوں سے، تمہارے بچوں کے ہلاکتوں سے تم کو آزمایا جائے گا۔ آپ اور ہم نے الحمدللہ اللہ کے کلام الہی قرآن پر ایمان لایا ہے، اور وہی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 199ویں آیات میں، جس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ صبر کرو، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو جب دشمن سے مقابلہ ہو، کمر بستہ رہو تاکہ دین کی راہ میں مشقت کر سکو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاؤ تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ وہیں پر سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو جب تم سے کہا جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ میں کہ ایمان والو کیا ہو گیا ہے تم کو جب کہا جاتا ہے تم سے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ کیا تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض؟ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہیں پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ غمگین ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ نہ خوف کھاؤ، اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبے کے صحن پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست درازی کی گئی، اور جب صدیق اکبر آگے آئے تو صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر پر گرم گرم پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے۔ مگر یاد رکھیے، آج حکومت وقت
جو اقتدار کے نشے میں ظلم کر رہی ہے، بیجا معصوم لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور ان پر ایک سخت UAPA کا قانون لگا کر ان کو جیل میں ڈال رہی ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ خوف مت کھاؤ، ہم کو آزمایا جائے گا۔ مجھے جامعہ ملیہ کے کئی ذمہ داروں نے SMS کر کے بتایا کہ تھوڑے دن پہلے ایک اور وہاں کے نوجوان طالب علم کو گرفتار کر کے UAPA کے اس منحوس قانون میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس زمین پر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ حکومت وقت ایک طوفان کھڑا کر کے ہم کو بدنام کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہی ہیں کہ جمہوری طریقے سے جو احتجاج ہوا اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے ایک سخت قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو طوفان آپ نے کھڑا کیا ہے یہ ہمارا رخ نہیں موڑ سکتا۔ ہم طوفانوں کو دیکھ کر اپنا رخ نہیں موڑیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے ہمیشہ توکل کیا ہے اور اللہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اللہ کے ہم بندے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس طوفان کا رخ موڑ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم کو یہ شکایت ہے کہ مدھیہ پردیش میں 2 پولیس کے کانسٹیبل نے، ذمہ داروں نے ایک وکیل کو مارا پیٹا اور مارنے کے بعد اس وکیل سے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، اور ہم نے یہ سمجھا کیونکہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہے اور تم مسلمان ہو اس لیے ہم تم کو پیٹ رہے تھے۔ اور اس ویڈیو میں یہ بھی بات آئی کہ ایک دوسرا پولیس والا ایک دوسرے پولیس والے کے افسر کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بڑا کٹر شخص ہے، ہندو ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کوئی جانور ہے؟ کیا مسلمان ہونے پر کسی بھی پولیس کے آفیسر کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ کر مارا اور پیٹا جائے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ آخر کس نے تم کو یہ اجازت دی؟ کس نے تمہارے دلوں میں اس طرح کی نفرت بھر دی؟ تم جو وردی پہن رہے ہو وہ کسی مذہب کی وردی نہیں ہے، وہ ہندوستان کے سنویدھان کی ایک وردی تم پہن رہے ہو۔ تم وردی پہننے سے پہلے وعدہ کیے تھے کہ تم انسانیت کی خدمت کرو گے، بھارت کے سٹیزنز کی خدمت کرو گے بلا لحاظ مذہب ملت۔ آج افسوس ہوتا ہے ایسے پولیس والے بھی ہیں جو وردی تو پہنتے ہیں مگر ان کے دل و دماغ میں مسلمانوں سے نفرت بھری پڑی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے پولیس آفیسروں کو جو وردی پہن کر اپنے دستوری ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتے مگر نفرت کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر، ایک مذہب سے ان کو ایک ہیٹرڈ ہے، اس کے مظاہرے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا مدھیہ پردیش کی BJP کی حکومت ایسے پولیس آفیسرز کو امیڈیٹلی سسپینڈ نہیں بلکہ ان کو سروس سے خارج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کو؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے مدھیہ پردیش کے ان اصول پسند ہندوستان کے سٹیزنز کو جو اب بھی بھارت کے سنویدھان پر اٹوٹ بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے حکومت کے گورننس کو کہ اس طرح کے پولیس آفیسر رہیں گے اور وہ ظلم کرتے جائیں گے؟ شرمناک حرکت ہے یہ، ان کو سسپینڈ نہیں، ان کو سروس سے نکالنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دلی میں جامعہ ملیہ کے کئی طلباء اور طالبات کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ UAPA کے اس منحوس قانون میں ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں اور صحبتوں میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں
بی جے پی کی حکومت سے، وزیر اعظم سے جاننا چاہتے ہیں، وزیر داخلہ جناب امت شاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دلی کے فسادات میں فیضان کو مارا گیا تھا، کتنے پولیس والوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ اس کا ویڈیو نہ صرف دلی کی عوام بلکہ پورے ملک کی عوام نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ 3 لڑکے زمین پر زخموں سے چور ہیں، فیضان کے جسم میں گولی لگی ہے، اور پولیس کے افسر ان سے کہہ رہے ہیں کہ جن گن من پڑھو، ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نعرہ لگا، اور فیضان مر گیا۔ کتنے پولیس والوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ کتنوں کو آپ نے سسپینڈ کیا؟ کتنوں پر ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا سیکشن لگایا گیا ہے؟ کیا یو اے پی اے کا استعمال ایسے ناخلف اور بے شرم آفیسروں پر نہیں کیا جائے گا جو نوجوان کو زمین پر لٹا کر گولی مار کر ان کو نڈھال کر کے ان سے کہہ رہے ہیں؟ فیضان کی موت کا انصاف کب ہوگا؟ کتنے آفیسروں کو آپ نے سسپینڈ کیا بتائیے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ طلباء اور طالبات جو تھے یہ اس طرح کی حرکت کی اور ان کو ایک دہشت گرد کے قانون میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سورہ آل عمران کے اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ فرما رہا ہے صبر کرو، ثابت قدم رہو، جب دشمن سے ایسے ظالموں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کمر بستہ رہو دین کی خدمت کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ ہم اپنے نیک مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ وطن عزیز میں جمہوریت ہے اور رہے گی، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے جو ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں، فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرنے کی لڑیں۔ ہم کو اجازت ہے کہ اگر کوئی کالا قانون بنتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کریں، تو سمویدھان ہم کو، آئین ہم کو اجازت دیتا ہے، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ثابت قدم رہیے، صبر کریے، کمر بستہ رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری غیرت مند نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو مجھے یہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ ایران کے رستم کے دربار میں پہنچے، اور رستم کے دربار میں پہنچ کر جب آپ نے رستم سے گفتگو کی تو رستم آپ کی اس بہادری کو دیکھ کر، آپ کی اس بے باکی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کو یہ طاقت، یہ بولنے کی جرت، یہ حق گوئی کی طاقت اور انعام نعمت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو صاحب رسول نے کہا کہ سنو رستم، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، اور ہم کو ہی اللہ طاقت دیتا ہے۔ رستم یہ جواب سن کر تعجب کیا، کیونکہ کسی نے بھی رستم کے سامنے اس طرح کا حقیقت پسندانہ اور جرت مندانہ اور بے باکی ساتھ حق کو کسی نے بیان نہیں کیا تھا۔ ہمارا بھی فرض یہ ہے، ہمارا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کم سے کم ہم اس کی غلطی کو بتائیں اور اس کے ظلم کو ظلم کہیں۔ یہ آج کے موجودہ زمانے کے تقاضے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں گے، ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے، ایک حکومت جو جمہوری حکومت ہے، اگر وہ جمہوریت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ کر اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ظلم کرتی ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے، اور جمہوریت اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ
ہمارے وطن عزیز کا سنویدھان ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حکومت عوام کے اعتماد سے جیت کر آتی ہے اور اپنی حکومت کے فیصلے آئین کے مطابق نہیں کرتی ہے تو یہ بابا صاحب امبیڈکر کا بنا ہوا سنویدھان ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایسی حکومت کے خلاف ہم کو آواز بلند کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ یوم القرآن کا جلسہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ میں نے علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس واقعے کو سنا کہ جب صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت دریائے دجلہ کے کنارے ٹھہرے تھے، اور وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ کیا ہم اس دریا کے طوفان کے تھمنے کا انتظار کریں یا ہم تھمنے کے بعد کشتی میں سوار ہو کر اس دریا کو عبور کریں؟ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا۔ میرے غیور نوجوانوں، حضرت سلمان فارسی پر لاکھوں سلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا کہا کہ اللہ نے ہم کو بتوں سے پاک کیا، ہمارا ایمان تازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ اور سلمان فارسی نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کود جاؤ اس طوفان میں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑوں کو اس دریا میں اس طوفان میں اتار دیے۔ جب ایرانیوں نے سعد بن ابی وقاص کے زیر قیادت اس فوج کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حالات سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باطل طاقتوں کی طرف سے یہ جو ظلم کا طوفان کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کا ہم کو جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ یقیناً فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارا قیمتی سرمایہ، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ ایک مذہبی فکر رکھنے والے ان نوجوانوں کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر میں ان نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں جو بڑے فکر مند ہیں، جن کے دلوں میں شک اور شبہات ہیں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میرے غیور نوجوانوں، کیا تم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تم کو تاریخ کے وہ اوراق، وہ واقعے یاد نہیں ہیں؟ میں تم کو یاد دلا رہا ہوں، سنو۔ ایک گناہگار تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ فرعون کا لاہ و لشکر ہے، فرعون کی طاقت ہے، فرعون کی فوج ہے، اور دوسری طرف حق کے علمبردار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ میرے غیور نوجوانوں، یاد رکھو کہ ایک طرف نمرود کی آگ ہے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا، تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نوجوانوں یاد کرو، ایک طرف کعبے مکے کے مشرکین ہیں جن کے پاس لاہ و لشکر ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، طاقت ہے، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے صحابی ہیں، بدر کا میدان ہے، کمزور ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اور ایک طرف ہے کربلا کا میدان ہے، ملعون یزید کی فوج ہے، اور دوسرے جانب اہل بیت کے اہل رسول ہیں، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین۔ ایک طرف بغداد ہے، امام بن احمد بن حنبل کے پیٹھ پر کوڑے برسا رہا ہے خلیفہ، مگر تاریخ نوجوانوں ہم کو یہ بتاتی
کہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا، اللہ نے دین اسلام کو کامیاب غلبہ دیا، اور یہ تمام باطل طاقتیں اسلام کے سامنے سرنگوں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی حق کو کامیاب کرے گا، اللہ حق کو غلبہ عطا کرے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی انسان سے، کسی ظالم حکومت کے ظلم سے، ان کے طوفان سے ڈرنے والے نہیں۔ ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط رکھنا ہے، ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ سے اخلاص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سورہ توبہ کی جو آیات کا ترجمہ میں نے شروعات میں آپ سے کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اٹھو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، کیوں تم اس دنیا کو آخرت کی دنیا پر اس کو اپنا رہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری زردار ماں اور بہنوں، اگر ہماری زندگی میں وقار نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے سوچو آپ، ہماری زندگیوں میں اگر وقار نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ کیا ہمارے پیر بھاری تو نہیں ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے پیروں میں دنیا کی محبت کی زنجیریں تو اس کو نہیں جکڑ رہی ہیں؟ اس دنیا کی محبت کی زنجیروں کو توڑ دو۔ جب ان زنجیروں کو ہم توڑ دیں گے، دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائیں گے، تو یقیناً شیروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے پیروں میں ایک زنجیر بنی ہوئی ہے، اور یہی دنیا کی محبت ہم کو تمام گناہوں میں، ہم جرموں میں مبتلا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث شریف ہے کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، چاہے وہ قید خانہ سونے کی سلاخی کیوں نہ ہو، اور ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں، اس کے آخری چند دنوں میں اللہ سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصائب اور مشکلات آئیں گے، اور یاد رکھیے کسی ایک اللہ کے ولی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے جا کر ان سے گزارش کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ یہ حالات ہیں، تو انہوں نے میرا سوال مکمل ہونے سے مجھے روک کر کہا کہ اسد الدین، جب تک دنیا رہے گی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ بالکل صحیح کہا اس اللہ کے ولی نے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم اور قائم رکھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مشکلات آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، ان خاک اور خون کے طوفانوں سے ہم کو گزرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے تو کیا جواب دو گے حشر کے میدان میں، جب جنگ موطا، جب جنگ یرموک، جب جنگ خندق، جنگ بدر اور کربلا کے شہداء کے ساتھ ہم ٹھہرے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میری زدار ماں اور بہنوں، اللہ قرآن میں ہم کو فرما رہا ہے، سورہ علم نشرہ میں اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی، یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے؟ فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مفسرین نے ترجمہ کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آج جو ہم کو تکالیف دیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں میں آرام سے بیٹھ کر ان تکالیف کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث شریف میں آیا کہ جو آج جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا، اتنے انعامات سے نوازے گا کہ جو لوگ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پکار کر کہیں گے کہ کاش دنیا میں قینچیوں سے ہمارے سینوں کو کاٹا جاتا۔ تو
یاد رکھو ہم ایک جسم واحد کی طرح ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر دلی کے نوجوانوں کے سینوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وطن عزیز کے ہر کونے میں ہم اپنے طلبوں میں ان طلباء اور طالبات کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے لیے دعا کریں اور یہ عزم کریں اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں کہ اگر کوئی حکومت غیر جمہوری طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اپنی حکومت کرتی ہے تو ہم جمہوری طریقے سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور اگر قربانی دینا پڑے تو یاد رکھیے سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ نہ خوف کھاؤ، اللہ فرما دیا کہ تم کو آزمایا جائے گا خوف سے، تمہاری اولاد کی ہلاکت سے، تمہارے باغات، تمہارے کھیتوں کی بربادی سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم کو ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے، اس میں اللہ سے کثرت سے دعا کرنا ہے۔ یہ آخری اشرا ہے اور آج کی رات آخری رات ہے۔ آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آج کی رات میری آپ سے گزارش ہے کہ جاگ کر اور عبادت میں جاگنا ہے، صرف سیل فون پر سوشل میڈیا کے پیجز کو چیک نہیں کرنا ہے نوجوانوں، عبادت میں جاگنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر ہم کو عبادت میں جاگنا ہے، اور خوب دعا کرو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی میں وقار نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرو، پروردگار ہم کو زندگی میں وقار دے دے، ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی دے دے، ہم کو جو ظلم کر رہے ہیں ان سے چھٹکارا دلا دے، جو مظلومین ہیں ان کے انصاف کے لیے ہم کو لڑنے کی طاقت دے۔ دعا کرو اللہ سے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا فرمائیے۔ یہ آج کی رات رات ہے، یاد رکھو آج کی رات رات ہے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں۔ اللہ سے کثرت سے دعا کرنا ہے، اللہ سے بھیک مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں یہ کووڈ کی وجہ سے بھی بہت سے غریب لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ ان کو رزق عطا کرے، اللہ ہی رزق دینے والا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، پھر جو رات عید سے پہلے آئے گی، عید سے پہلے کی رات بھی مزدوری کی رات، مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ حدیث شریف میں آیا، علماء کرام نے کی زبانوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہر رات کو 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو اللہ معاف کرتا ہے جو اپنے بدعمالی کی وجہ سے، جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو جتنے لوگوں کو رمضان کی عید کی رات تک اللہ نے مغفرت دی، بخشش کر دی، اتنے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک رات میں مغفرت کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ عید کی رات لاک ڈاؤن ہے، مگر اس کا فائدہ اٹھائیے۔ عید کی رات بھی آپ لوگ اور ہم تمام کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس رات کو بھی اللہ سے خوب عبادت کریں، بھیک مانگیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس دن مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم غلامان مصطفیٰ کو مزدوری دے، اور جو تکالیف میں لوگ ہیں، جو بھوکے ہیں، جو کہ ایک ظالم حکومت کے ظلم کا شکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحم فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو شفا عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے آپ زکوٰۃ ادا کرنا
جن پر زکوٰۃ واجب ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم میں 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے نماز میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ادا کی، اس سونے کی چڑی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن یہ تمہارے ہاتھ میں ایک انگارہ بن جائے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اس ماہ مبارک میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو نکالیے۔ اور خاص طور سے جو لاک ڈاؤن میں جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جو آج مشکلوں میں کسمہ پرسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں، ان کو دیں۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے آپ اپنی دولت کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اپنی دولت کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے دولت میں کمی نہیں آئی۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کے گلے کا ہار ایک سانپ کا پھندا بن جائے گا، جو اس کو اپنے منہ سے جگڑ کر اس کے جبڑے کو کاٹ کر کہے گا کہ یہ دیکھ، یہ میں دنیا کی تیری دولت ہوں، جو تو نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ کووڈ-19 میں جن کے پاس دولت اللہ نے دی ہے، صدقہ کریے۔ جو کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس تمام نیکیوں کو قبول کرے، اللہ آپ کو اور دولت سے نوازے، تاکہ آپ غریب مظلوم عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ جو حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ کسی ایک مستحق کو کپڑا پہناتے ہیں، کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھوکے کو جو کھانا کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کا میوہ کھلائے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو کسی ایک غریب کو کپڑے پہنائے گا، جب تک وہ جسم پر وہ کپڑا باقی رہے گا، دینے والا اللہ کی جو امان میں رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اگر کوئی بیمار ہے، صدقہ کرو، آپ کو شفاعت ملے گی، یا آپ کے رشتہ دار، آپ کی ماں باپ بیمار ہیں تو حدیث شریف میں آیا کہ صدقہ کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری جو اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آج کے اس جمعۃ الوداع کے اس جلسے میں، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے عزیزان ملت، جس کا ہم 11 مہینے انتظار کرتے تھے۔ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارا رزق میں اضافہ کر دیا گیا۔ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ ہم رات میں اٹھ کر شب بیداری کرتے تھے۔ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ ہم راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں
20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو خیر کر دیا گیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اور یاد رکھیے، ہم زندہ رہے یا نہ رہے، صبح قیامت تک یہ ماہ مبارک آتا رہے گا اور اپنی رحمتوں کی بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر برساتا رہے گا۔ مگر ہم تمام کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، اپنے جسم کو، اپنے فکر کو اس رحمت کی بارش جو ہم کو ہو رہی ہے، اس میں ہم نے کوئی تبدیلی لائی؟ ہم نے تبدیلی لائی؟ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے رات میں عبادت تراویح کی نماز پڑھی جس میں ہم کو اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھایا گیا، ہم کو شب بیداری کی ٹریننگ دی گئی، ہم کو ایثار اور روزہ رکھ کر جذبہ ایثار اور قربانی سکھایا گیا، اس کی سلیقہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مومن کامل بن جائیں۔ اور جب کوئی مومن کامل بن جاتا ہے تو اللہ اس کی مال اور دولت، اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور جو مومن کامل ہوتا ہے اس کو دنیا کا یا دنیا کے حکمرانوں کا، ظالموں کا خوف نہیں ہوتا، اس کو صرف اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے۔ یہی رمضان کا مقصد ہے کہ ہم کو صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہم کو عبادات کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، ہم کو ایثار و قربانی سکھایا جاتا ہے تاکہ مومن کامل بن جائیں۔ اور جب کوئی مومن کامل بن جاتا ہے تو اس کو صرف اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیزان ملت، ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں۔ آپ اور ہم کو اللہ توفیق دے بشمول میرے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے بھیک مانگیں، جستجو کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگیں، کیونکہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جو عشرہ چل رہا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی یا نہیں معلوم کہ آپ کی ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری عشرے میں ہم کو جہنم سے آزاد کیا نہیں کیا، بلکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور ہم تمام کی باتوں کو قبول کرے گا۔ تو توبہ کرنا ہے، ہم کو اللہ کے سامنے رو رو کر، گر گڑا کر اللہ سے بھیک مانگنا ہے کہ پروردگار ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم کو معاف فرما دے۔ سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام نے مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ جس نے توبہ کی، ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، تو وہ یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ الفرقان کی آیات کے جو مفسرین کے آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں حدیث شریف لکھیں گے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو حساب کتاب کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، فرشتوں سے حکم کرے گا کہ اس کے چھوٹے گناہوں کو دکھاؤ، صغیرہ گناہوں، اور جب اس شخص کے چھوٹے گناہوں کو دکھایا جائے گا
وہ شخص اقرار کرے گا کہ ہاں رب العالمین مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان گناہوں کے عوض میں نیکیاں لکھتے جاؤ، اس کے نیکیوں کے پڑھ لیں، نیکیاں لکھتے جاؤ۔ وہ تعجب کرے گا اور پھر پکار کر کہے گا، جب یہ دیکھے گا کہ چھوٹے گناہوں کے عوض میں اس کو نیکیاں مل رہی، حدیث شریف میں آیا، تو کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا دیے، اتنا مسکرائے کہ اپنے دندان آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک دکھنے لگے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول جب نماز پڑھ کر عشاء کی نماز سے نکلے تو آپ کے سامنے ایک عورت آئی اور آپ سے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا میری توبہ ہے، توبہ قبول ہو؟ آپ نے پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور اس زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی اور میں نے بعد میں اس بچے کو بھی اس کا قتل کر دیا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ہلاک ہوئی اور تیری کوئی توبہ نہیں، تو سے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ وہ عورت چیخ مار کر گر گئی۔ بعد میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا خیال آیا کہ میں نے تو فتویٰ دے دیا، غلط دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ نے جا کر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا قصہ سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ تم ہلاک ہوئے اور تم نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا تم نے قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی آیات کو نہیں پڑھا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایمان لایا، جس نے توبہ کیے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پورا پھرتے رہے۔ بچوں نے کہا کہ یہ تو دیوانے ہو چکے ہیں۔ خیر جا کر آپ نے اس عورت کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الفرقان میں یہ کہتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، میں اس کو وقف کر دیتی ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت ماہ مبارک کے اس آخری چند دن میں، اس آخری گھڑیوں میں اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ کسی نے جا کر شیر خدا حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی، امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ جب ایک گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیسے جواب دیتا ہے؟ امیر المومنین نے شیر خدا نے جواب دیا، فاتح خیبر نے جواب دیا، ابو تراب نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، اور جب ایک گناہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس سے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا علی، نیک بندہ اللہ کو پکار رہا ہے، سوال کر رہا ہے تو اللہ ایک مرتبہ جواب دے رہا ہے، اور جب گناہگار پکار رہا ہے تو اللہ اتنے مرتبہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، یہ کیا وجہ سے ہے؟ تو شیر خدا نے فرمایا کہ شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار کو صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
مجھے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اے موسیٰ، کہ اللہ کی رحمت گناہگار پر اور نیک بندوں پر یکساں برستی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے، اس میں لے جا کر ایک قیمتی اور ایک ناکارہ برتن رکھ دو، اور اس کو رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ دیکھو یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ ناکارہ اور قیمتی برتن دونوں کو بھر رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اسی طرح گناہگار پر اور نیک بندے پر برستی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے سنا، ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر میں نے سنا، کیا سنا کہ اللہ کی بارش جو آسمانوں سے ہوتی ہے اگر کسی پہاڑ پتھر پر ہوتی ہے تو اس پر برستی ہے اور پانی بہہ جاتا ہے، مگر جس زمین پر ہوتی ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے، وہ بارش کو ایسا ابزارب کر جاتی ہے کہ پورا پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ ایسے مبارک مہینے میں، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو۔ اس زرخیز زمین کی طرح اگر جب بارش ہوتی ہے تو پورے پانی کو اپنے آپ میں ابزارب کر لیتی ہے، ضبط کر لیتی ہے، اسی طرح اگر ہمارے دل پہاڑوں کی طرح، پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کا اثر کرے۔ اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو وسیع کرو۔ علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ تب یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جس طرح ایک زمین ابزارب کر لیتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے تبھی ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہماری فکروں میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرنا ہے، اللہ سے بھیک مانگنا ہے، یہ جہنم سے نجات کا شرح ہے۔ حدیث شریف میں آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف تحریر فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا اور تمام رسول اور انبیاءوں کی امتیں رہیں گی، اور سب ایک ایک انبیاء اور رسول کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر، اور امت محمدی بھی ہوگی، اور امت محمدی پکار کر جہنم کی آگ سے کہے گی کہ آگ ذرا ٹھنڈی ہو جا، ہم میں روزے دار ہیں، ہم میں حفاظ ہیں، ہم میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم میں شب بیداری کرنے والے ہیں، مگر آگ کی شدت میں کمی نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جبریل امی آئیں گے، اور جبریل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس آگ پر ڈال دیجئے، اس جہنم کی آگ پر ڈالیے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو اس آگ پر پھینکتے ہیں، آگ کی گرمی میں کمی آتی ہے، اس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبریل اس پیالے میں کیا پانی تھا؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے، یہ آپ کے امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، گر گڑا کر، رو رو کر اللہ کو راضی کرنا ہے، خوف خدا کو یاد کر کے رونا ہے، ہمارے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے بھیک مانگنا ہے، کیونکہ جن آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آنکھوں کو جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور یاد رکھیے ایمان اور اطاعت الہی مومن کا ہتھیار ہے، یہ ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت یہ ہماری ایمان کی طاقت، اور اللہ کی اطاعت مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ کامیابی کنجی ہے، یہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی لیے اطاعت کے بارے میں بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف تحریر فرمائی کہ جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دو لوگوں کو اللہ نکالے گا، فرشتوں کو حکم کرے گا کہ ان کو نکالو، اور ان کو نکالنے کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ آخری دو، حدیث شریف میں آئے کہ آخری دو لوگ رہے، اللہ کرے کہ اس میں سعود بن اویسی بھی شامل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے گا ایک کہ جاؤ دوبارہ جہنم میں لے کر ڈال دو، فرشتوں کو فرمائے گا، تو ان دو میں سے ایک شخص جہنم کی طرف دوڑے گا اور ایک شخص کھڑا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ جو دوڑ رہا تھا اس کو لے کر آؤ۔ اس کو لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے ابھی کہا تھا کہ جہنم بڑی تکلیف تھی، بڑا کرب تھا، بڑے مشکلات تھے، بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا، آج تو دوڑ رہا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تر حکم کی تعمیل نہیں کی تھی، آج مجھے موقع ملا تیری اطاعت کرنے کا تو میں دوڑ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں کو یہ آج ہمارا حکم مان رہا ہے، اس کو جہنم سے نکال دو، اس کو جہنم میں مت ڈالو، اس کو جنت میں ڈال دو۔ وہ دوسرا شخص جو کھڑا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو پوچھے گا، حکم فرمائے گا کہ تیرے دل میں خیال ہے اطاعت کرنے کا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھ کر ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرمائے گا کہ اس کو بھی لے جا کر جنت میں ڈال دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ندامت اور شرم کے باعث اگر ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو یقیناً یہ چیز اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، خوف اور امید کے درمیان میں اللہ سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ہے، جب محبت کریں گے تو ڈر پیدا ہو کہ کیسے ہمارے محبت کرنے والوں کو ہم ناراض کریں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوانوں، زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام سے کہ واقعات میں آیا ہے کہ زلیخا کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشف القلوب میں لکھ رہے ہیں، مناج العابدین میں لکھ رہے ہیں کہ زلیخا کے پاس 70,000 اونٹ تھے جس پر جواہرات تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس کو بانٹ دی۔ لوگوں کو بلا بلا کر پوچھتے تھے وہ کہ میرا یوسف دکھا، کیسا دکھا، کہاں دکھا، لے جاؤ۔ یہ یوسف کے نام پوری دولت اس نے ختم کر دی۔ اور جب ان کو ایمان کی دولت ملی زلیخا کو، وہ جو دنیا میں اپنے اونٹوں پر جواہرات رکھ کر حضرت یوسف کے عشق میں اس کو لٹا دیا، جب وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جب رات میں بلاتے اپنے پاس تو زلیخا کہتی کہ صبح میں، جب صبح میں بلاتے تو کہتی رات میں۔ وہ کہتی کہ یوسف علیہ السلام، جب میں تمہاری محبت میں تھی اور اللہ کی محبت نہیں تھی، اب میں اللہ کی محبت میرے دل و دماغ پر سما چکی ہے، مجھے اب کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے، وحی دی ہے کہ مجھے تم سے 2 اولاد ملے گی، تو تب جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ نوجوانوں، تم کو لیلا اور مجنو کی بڑے کہانی اور داستانیں تم پڑھتے ہو، اور یاد رکھو مجنو لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہتا تھا کہ میرا نام لیلا۔ ایک دفعہ امام غزالی کر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنو لیلا کے گھر کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے کہا کہ مجنو کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، لیلا کا گھر تو بازو ہے، دیکھ لے۔ تو مجنو نے کہا کہ اے دیوانو، میں آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں
کیونکہ آسمان میں جو تارا نظر آ رہا ہے اس تارے کا سایہ میری لیلا کے گھر پر پڑتا یا نہیں پڑتا دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ سے ہم محبت کرنے کا اللہ ہم کو سلیقہ سکھا دے۔ میں نے کسی ایک اللہ کے ولی سے پوچھا کہ نماز میں خشوع اور خضوع کس طرح سے آنا چاہیے، تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسدالدین، جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو دل میں اللہ سے دعا کرو یا زبان سے کہہ دو کہ اللہ میرے دل و دماغ پر تیری محبت کو غالب کر دے، تو نماز میں خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ سے بھیک مانگنا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ یہ ماہ مبارک کا آخری اشرا ہے، راتوں میں اٹھو نوجوانوں، اس کے چند دن باقی ہیں، اللہ سے بھیک مانگو۔ آسمانوں پر اللہ اپنی شان کے مطابق آ کر آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہے اور اللہ سے ہم کو اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا ہے، اللہ سے اللہ کو ہم کو راضی کرنا ہے۔ وطن عزیز میں ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے کہ پروردگار ہم کو ایک بخار کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرا۔ اللہ سے ہم کو بھیک مانگنا ہے، اللہ سے ہم کو یہ بات اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے کہ پروردگار آج ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم تیرے دین کے نام لیوا ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب اور کامران رکھے گا۔ میرے عزیزان ملت، مجھے یہاں پر رمضان کے فضیلت کے بارے میں وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیتے وقت آپ نے 3 بار آمین کہا، ممبر کے زینے پر قدم مبارک رکھ کر 3 مرتبہ آمین کہا، اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 مرتبہ آمین اس لیے کہا کیونکہ میں نے جبریل امین میرے سامنے کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے اس شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے اس شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود و سلام نہیں بھیجا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مرتبہ درود و سلام کے نذرانے ہم کو پیش کرنا ہے، اور خاص طور سے جمعے کے دن، جمعے کی رات، یہ سب سے افضل ترین دن ہے۔ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہارے صلوات و سلام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جمعے کا مبارک دن ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جمعے کے دن تمہارے صلوات و سلام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بہت زیادہ نور، بڑی خوشی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں خوش نہ ہوں؟ آج جبریل امین نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر بھی صلوات و سلام بھیجتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ پر دنیا میں درود و سلام بھیجتا رہے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
امام جعفر الصادق اپنے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجا وہ جنت کی راہ کھودے گا، وہ جنت کی راہ کھودے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلکہ حضرت علی نے بھی اس کی روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے بڑا بخیل وہ ہے، مانے بخیلوں میں بدترین بخیل وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیلوں میں بدترین بخیل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے نہیں پیش کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جب تک ہماری جان میں جان رکھے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اس لیے مجھے یہاں پر ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ سے شبلی ملنے آئے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر امام شبلی سے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات کی، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کے اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے ابو بکر مجاہد سے کہا کہ آپ شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پورے بغداد میں مشہور ہے کہ دیوانہ ہے، پورے بغداد میں مشہور ہے کہ دیوانہ ہے۔ ابو بکر مجاہد نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ایسا کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر شبلی کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ شبلی ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے تھے اور درود السلام کے نذرانے پڑھتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ توفیق دے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نماز کے بعد، کیونکہ فاروق اعظم نے کہا کہ اگر اس کی نماز، اس کی دعا زمین و آسمان میں لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام نذرانے نہیں پیش کرتے۔ اگر آج اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہم قسم و کرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، تکالیف ہیں، بیمار ہیں، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کر کے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عبداللہ بن حکم، اللہ مجھے معاف غلط کر، عبداللہ بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے، اور عبداللہ بن حکم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ امام شافعی سے پوچھا خواب میں کہ کیسا اللہ نے آپ سے سلوک کیا آپ کے انتقال کے بعد؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جس طرح ایک دلہن پر پھول برسائے جاتے ہیں اسی طرح اللہ نے مجھے انعامات اور اکرامات سے نوازا، اور اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، اور مجھے اللہ نے اتنے میں درجات بلند فرمائے۔ عبداللہ بن حکم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنے انعامات اور اکرامات سے نوازا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کہ آپ کہنے آپ پر پھول برسائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے رسالے میں ایک درود السلام لکھا، میں اس کو بار بار پڑھتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رسالے میں جو درود السلام صلاۃ السلام لکھا اور پڑھتا تھا، اس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس طرح میرے مقامات کو بلند فرمایا۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی درود شریف کے فضائل میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی درود شریف کے فضائل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ورد کرنے والے کو دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی عزت اور آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے،
اس کی عزت و آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے والد شاہ ولی اللہ کے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مجھے انعامات ملے ہیں اس کا سبب صرف درود پاک کا نذرانہ ہے. یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کسی ایک کتاب میں بلکہ قرآن کی تفسیر میں حضرت عبداللہ رسائی کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ رسائی کتاب ہے، اس کتاب کا نام تحفہ ہے. اس میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک غیور فرما بردار اور تقوی والا ایک مسلمان تھا، اس کا خاندان تھا، اس میں قسم و پرسی کے حالات پیدا ہو گئے، فاقہ کشی ہو گئے. تو وہ غیور مسلمان جو بڑا صبر کرنے والا تھا، بڑی انکساری سے اللہ کی بات کرتا تھا. حضرت عبداللہ رضا کتاب اپنی تحفہ میں لکھ رہے ہیں کہ اس دن اس رات میں اس نے فیصلہ کیا کہ چلو آج رات ہم کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پورے اپنے افراد خاندان کو بٹھایا اور سب نے مل کر، اپنی اولاد نے، وہ خود مل کر درود السلام کے نذرانے پیش کیے. رات میں سب سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب. کیا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک آدمی سے کہا جو اپنی تکالیف پر صبر کر رہا تھا، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہنا کہ میں نے اس کو سلام بھیجایا ہے، اور اس سے کہنا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. وہ شخص صبح اٹھا، چہرے پر تازگی تھی. یقیناً جب دیدار نبوی ہوتا ہے تو کیا کیا کیفیت کس کی ہوتی. وہ اٹھا اور جب چہرے پر خوشی کے آثار تھے تو اس کی بیوی نے کہا کہ رات میں بھوکے سوئے ہو اور پھر اتنے خوش کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نیک بخت، ہم تو رات میں سو گئے تھے مگر ہمارا مقدر جاگ گیا، ہمارا مقدر جاگ گیا. اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے آ کر یہ کہا کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں. تو اس کی نیک بخت بیوی کہتی ہے ارے وہ تو مجوسی ہے، وہ تو مجوسی ہے، وہ کیسے مانے گا؟ بولے نہیں، مجھے حکم ہوا ہے، میں جا رہا ہوں، کیونکہ خواب میں شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. وہ گیا، اس شخص کے پاس گیا، بڑا عالی شان اس کا گھر تھا، دولت مند تھا. اس سے ملاقات کیا، اس سے کہا کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنا ہے. اور اس نے کہا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجایا اور آپ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اس شخص نے کہا کہ تمہارے نبی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے ان کو ایک کمرے میں لے کر گیا اور کہا کہ میں تو مجوسی ہوں، میں تو آپ کے اللہ کے رسول کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. انہوں نے مجھ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو جا کر کہوں کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، اور میری یہ تکلیف ہے، تم میری اس تکلیف کو دور کرو، مجھے پریشانی. وہ مجوسی ان سے کہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ لاؤ. جیسے ہی اس نیک شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس مجوسی نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پکار کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک مجوسی ہوں، اور ہماری تہذیب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی، میں ان کو ہی بلا کر دعوت دیتا ہوں دین اسلام کی. وہ بلاتا ہے اپنی بیٹی سے، بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے بھائی کے قریب نہیں گئی، میں بھی دین اسلام کو قبول کرتی ہوں. وہ مجوسی اپنے تمام کاروبار کرنے والوں سے کہتا ہے کہ میں دین اسلام کو قبول کر رہا ہوں، اگر تم کو مجھ سے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرو اور دین کو قبول کرو، یا نہیں کرتے تو اپنا اپنا پیسہ لے کر جاؤ. لوگوں نے دین کو قبول کیا. اس کے بعد یہ جو مسلمان
یہ جو نیک مسلمان تھا جو اپنی تکالیف پر مصیبت میں صبر کر رہا تھا، جس کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، پوچھتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی؟ تو ان کو کہتا ہے کہ جب میں نے یہ حرکت کی تھی، اپنی بیٹی کی بیٹی شادی کی تھی، میں نے بہت سے لوگوں کو دعوت دی، میرے گھر سے متصل میرے گھر کی دیوار کو لگ کر ایک سیدوں کا گھرانہ ہے، آل رسول کا گھرانہ ہے، میں نے کیونکہ وہ مسلمان تھے، سید آل رسول تھے، میں نے ان کو دعوت نہیں دی، اور میں نے رات میں جا کر اپنی چھت پر جب بیٹھا تو میں نے اپنے پڑوس کے یہ سید گھرانے کے لوگوں کی گفتگو کی، ایک بچی نے، بیٹیوں گھر کی بچیوں نے، آل رسول کی بیٹیوں نے کہا اپنی اماں سے کہ اماں جان، اس ہمارے پڑوسی نے سب کو دعوت دی، ہم کو دعوت نہیں دی۔ تو اماں جان، ان بچیوں کی ماں نے کہا کیسے دے گا، وہ تو تمہارے نانا جان کا دشمن ہے۔ پھر دوسرے دن اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی۔ دوسرے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا، تحفے طوائف کپڑے خرید کر اس سید گھرانے کے اپنے پڑوسیوں کو بھیجائے، اور پھر اپنے چھت پر جا کر ان کی گفتگو سننے کے لیے گیا تو وہ گفتگو یہ سنا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں اماں اپنی ماں سے کہ ہم اس کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں، یہ تو ہمارے نانا جان کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں کہتی ہے کہ کھاؤ، یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ رزق ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ تو بچیاں لاکھوں سلام اس سید گھرانے کی بیٹیوں پر، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کھانا کھانے سے پہلے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دین اسلام سے مشرف کر دے۔ وہ پورے بچے ہر مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مجوسی کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ دعا تھی جو انہوں نے دعا کی، جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، درود السلام کے نذرانے بھیجتے رہیے۔ مجھے یہاں پر ہمارے ایک عزیز دوست کہ ایک مرحوم والد بھی یاد آ رہے ہیں، جن کا گھر حیدرآباد میں انجن بولی کے پاس مدینہ کالونی میں تھا۔ جب کبھی بھی میں ہمارے دوست سے کبھی ملنے جاتا تھا تو ان کے والد جب زندہ تھے، ان کے والد ہمیشہ مجھ سے ملتے تھے، اور جب کبھی ملتا تو سلام، وعلیکم السلام کے بعد بولتے صدمہ کتاب، یہ درود شریف کی کتاب، یہ درود شریف کی کتاب ہے۔ میں خاموش رہتا تھا، بولے پڑھو صدمہ، اس کو پڑھو۔ اور اس زمانے میں جب مجلس اتحاد المسلمین کافی نشیب و فراز ہر زندگی میں آتے ہیں، بولتے صدمہ اس کو پڑھو، صدمہ درود شریف پڑھتے رہنا، صدمہ درود شریف پڑھتے رہنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس مرحوم کو اتنی محبت تھی درود السلام سے کہ ہر وقت میں جب کبھی جاتا تھا تو میرے پاس آج بھی ان کے دیے ہوئے کم سے کم 20-25 وہی کتابیں جو خود چھپاتے تھے، لوگوں میں بانٹتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرحوم کی صرف اس ادا پر اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اپنے حبیب کی محبت میں جو درود شریف کے نذرانے اور کتابیں بانٹتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، یقیناً آج مصائب اور مشکلات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری اور آپ کی ان تکالیف کو سنے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کووڈ-19 میں میں سلام کرتا ہوں ان تمام تنظیموں کو جو ایسے برے وقت میں غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو جوس پلا رہے ہیں، ان کو دوائیں دے رہے ہیں۔ میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ تمام کی کوششوں کو قبول کرے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پھر سے میرے مجلس اتحاد المسلمین کے جماعت کے رفقا کا، اراکین اسمبلی کا، میرے غیور صدور متمدین کا، اراکین بلدیہ کا، جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں جو کام برسر اقتدار حکومتوں کو کرنا تھا وہ کام نہیں کر پا
रहे हैं, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम की इस कोशिशों को कबूल फरमाएं। मैं ख़ास तौर से मेरी जमात के अरकान असम्बली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी फिर से कह रहा हूँ, मुझे ये कोई एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे खुशी है, एक क़ल्बी इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको तौफीक दी, इनको मौका दिया खिदमत करने का। दौलतमंद तो बहुत है मेरे भाई, मगर अल्लाह उनको तौफीक को तो देना ना, अल्लाह उनके सीनों में धड़कता दिल को तो देना चाहिए। अल्लाह उनके दिलो दिमाग पर गरीब की तकलीफ को समझने की सलाहियत भी तो देना। अल्लाह उनके दिलों में एक हमदर्दी पैदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह बहसीत एक जमात के कदना सिपाही के मुझे एक सुकून और इत्मीनान और खुशी मिलती है कि मेरे मजलिस के रुफ़ा आज एक बुरे वक्त में इस तरह का नेक काम कर रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी जानिब से, अपने ट्रस्ट सालाना मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से करीब 5 करोड़ के फूड किट्स वो तैयार किए हैं। उनका टारगेट है कि 1 लाख के करीब इंशाअल्लाह ताला वो गरीब और मुस्तहक अफराद में ये फूड किट्स देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि सबको दिए जा रहे हैं। मुमताज खां MLA चार मीनार की तरफ से उनके मुताल्लिक़ असम्बली हल्के में उनके साथ अरकान बल्दिया जो हैं, जिनमें महमूद क़ादरी और मुज़फ़्फ़र भी शामिल हैं और जमात के मेरे रुफ़ा भी शामिल हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी इस कोशिश को कबूल करे। हल्क़ा असम्बली याक़ूतपुरा में जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब और उनके साथ वहाँ के तमाम अरकान बल्दिया, तमाम हमारे अरकान बल्दिया और यासिर अरफात साहब, सिराज, ये सब लोग अरकान बल्दिया सदर मोतमदीन को साथ लेकर अपनी अपनी हैसियत से कोशिश कर रहे हैं, फूड किट दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी इस कोशिश को कबूल करे। वहीं पर कारवान में जनाब कौसर मोहिउद्दीन MLA अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अरकान बल्दिया के साथ, सदर मोतमदीन के साथ हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। और पड़ोस में शेख पेट का वार्ड है, फराज को लेकर कौसर मोहिउद्दीन के ज़रिए क़यादत तमाम सदर मोतमदीन अरकान बल्दिया अकबरुद्दीन अवैसी ने भी अपनी जानिब से यहाँ पर भी फूड किट दिए हैं। कारवान के बाजू राजेंद्र नगर असम्बली हल्का है, यहाँ पर हमारे दोनों अरकान बल्दिया नवाज और मिसबाउद्दीन और राजेंद्र नगर असम्बली के इंचार्ज जनाब रहमत बेग के ज़ेरे क़यादत और उनके साथ ये तमाम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर भी अकबरुद्दीन अवैसी ने भी अपनी जानिब से 1000 के करीब फूड किट दिए हैं कारवान में और राजेंद्र नगर में, और वहाँ पर भी ये तमाम लोग टीम वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहादुरपुरे में मेरा बहादुर MLA मौज़म नवाब, दिल का हार्ट अटैक हुआ, स्टेंट डाला गया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको एक नई जान दी। मौज़म 8 दिन 10 दिन का रेस्ट लिया घर में, उसके बाद मौज़म फिर फील्ड पर आ गया। मैं पूछा मौज़म क्या हाल है, तो क्या असद भाई अब तबीयत ठीक है। मैंने कहा तुम जा सकते हो, बोले बिल्कुल। मैं पूरे प्रिकॉशंस लेकर बहादुरपुरा हल्के में भी अरकान बल्दिया है, बहादुरपुरा नायक है, सलीम है, मुबीन है, हमारे साबिक़ा अरकान बल्दिया हैं, ये तमाम लोगों का एक टीम वर्क के तौर पर हुसैनी पाशा हैं, ये सब लोग बहादुरपुरे के पुराना पुल का हमारा राजमोहन कॉरपोरेटर है, राजमोहन भी के साथ हमारे वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारान हैं, अब्दुल रहीम है, अब्दुल हई है, जिम्मेदार पूरे, खालिद माजी है, हमारे आरिफ साहब जो बोरी समाज के हैं, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, ये कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके साथ आप देखते हैं कि मलकपेट में अहमद बलाला, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके कोशिशों को अल्लाह कबूल करे, उनके साथ आजमपुरे के कॉरपोरेटर, कुरमागुड़े के कॉरपोरेटर और फिर याकूतपुरे में मुजफ्फर वहाँ के कॉरपोरेटर भी याकूतपुरे में मेहनत कर रहे हैं सदर मोतमदीन के साथ। इन तमाम की कोशिश मलकपेट में बलाला साहब अपनी जानिब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा फूड किट बांटे हैं। और ये तमाम जो काम गोशा महल असम्बली हल्के में भी किया जा रहा है,
نامپلی اسمبلی حلقے میں متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، ماجد حسین کارپوریٹر ایکس میئر، محمود کوآپٹیڈ ممبر، عائشہ روبینہ رکن بلدیہ وجے نگر کے کارپوریٹر، یہ تمام مجلس کے ہمارے سب لوگ آغا بریک اور سب کارپوریٹر مل کر جعفر حسین معراج صاحب کی زیر قیادت کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر ماجد حسین کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماجد حسین اور احمد پاشا قادری بلکہ مجلس کے سے میرے کئی رفقا ہیں، میرا سینہ ان کے اس محنت اور قربانی سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں ان تمام میرے جماعت کے سپاہیوں کے ساتھ میں بھی ایک ادنا ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ماجد حسین اپنے گھر کے اوپر شفٹ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ماجد حسین کی والد اور والدہ ضعیف ہیں۔ ماجد نے مجھ سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ مجھے وائرس لگ جائے گا، کیونکہ میں دن بھر ماجد اور جعفر صاحب پھرتے رہتے، جعفر حسین معراج سما مرا کے پھرتے رہتے ہیں، اس لیے میں گھر کے اوپر شفٹ ہو گیا ہوں اور اپنے والد والدہ کے گھر میں نہیں رہتا ہوں۔ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول کرے، اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے۔ احمد پاشا قادری صاحب اپنے گھر پر نہیں ہیں، اپنے کانسٹیٹنسی میں سراج نے ان کو ایک جگہ دی ہے، جا کر پاشا وہاں پر رہتے ہیں، ہفتے میں ایک دن جا کر پاشا قادری جلدی سے دور سے اپنے پوترے اور نواسیوں کو دیکھ کر نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ تلنگانہ میں نظام آباد میں ہمارا ڈپٹی میئر ادریس اور اراکین بلدیہ بہت فوڈ کٹس وہاں پر بانٹے ہیں۔ مہسے میں جابر صاحب، عادل آباد میں فاروق کی بے انتہا محنت ہے، اتنی محنت فاروق کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی تلنگانہ میں داخل ہوتا ہے عادل آباد پر سے کئی لوگوں کو رات کے 2 بجے صبح کے 4 بجے میں نے فاروق کو بھیجایا اور فاروق نے ان کا استقبال کیا، پاسز کا انتظام کیا، ان کے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا۔ الحمدللہ اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرے۔ کریم نگر میں احمد ہمارے صدر ہیں، احمد کو جتنے ہمارے باہر کے اسٹیٹ کے اتر پردیش بہار کے جو ہمارے مائیگرنٹ لیبرز تھے ان کو فون جاتے احمد کو، احمد فوراً ان کی امداد کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا۔ اللہ احمد کی اور ان کے تمام اراکین بلدیہ کو، عباس سمیع کو، یوسف صاحب، حافظ صاحب کو، تمام اراکین بلدیہ کو اللہ ان کی اس محنت کو اللہ قبول کرے اور ان کو اللہ اور توفیق دے اور کرنے کی تو اللہ ان کو توفیق دے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم۔ پھر ممبئی میں امتیاز جلیل، ہمارے وارث پٹھان اپنی طرف سے بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اورنگ آباد میں ڈاکٹر غفار قادری اور امتیاز جلیل کے تحت بھی الحمدللہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے جو ہو سکتا ہے اراکین بلدیاں ہیں۔ اورنگ آباد میں ہمارا ایک سابقہ رکن بلدیہ خود انتظام کرایا کئی مائیگرینٹ لیبرز کو بھجانے کا، اللہ اس کی اس محنت کو قبول کرے۔ مالیگاؤں میں متعلقہ رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب، ہمارے وہاں کے صدر برادرم عبد المالک صاحب اور ان کے بھائی ڈاکٹر یہ سب کوشش کر رہے ہیں۔ دھلیا میں فاروق شاہ صاحب، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق شاہ صاحب نے، ان کا بھائی مرحوم جو ہمارا صدر تھا دھلیا کا، اتنی خدمت کر رہا تھا، اس کو کووڈ ہوا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاروق شاہ کے بھائی کی شہادت کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کی اور مالیگاؤں میں بھی وہاں پر لوگوں میں کافی وہاں پر کووڈ پھیلا ہے، وائرس پھیلا ہے، ان کی مجلس نے وہاں پر فوڈ کٹس بھجائے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے خدمت کرنے کا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس سے بڑا موقع غریب عوام کی انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اور میں ان لوگوں سے کہنا بھی چاہ رہا ہوں، بڑے انکساری اور عاجزی کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم تنقید تو مت کریے۔ ارے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو حسد کیوں کر رہے ہیں؟ حسد کر کے آپ اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ ارے 2 چیزوں میں رش کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی وہ اس دولت کا استعمال غریبوں میں کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا وہ حافظ قرآن جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتے رہے۔ ان دونوں برس کی ذات۔
مگر ہم اس دنیا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں سیاسی مخالفت میں کہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ ایسے وقت میں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے اجر عظیم سے نوازے گا اور دنیا میں بھی اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ عوام کل جب ایک انتخابات ہوں گے اور انتخابات میں اپنا ووٹ کا استعمال کرنے جائے گی تو عوام یاد رکھے گی کہ کس نے لاک ڈاؤن کے وقت دوڑ کر وائرس کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی جان پتیلی پر لے کر عوام کے درمیان میں ٹھہر کر فوڈ کٹ کا انتظام کر رہے تھے، پرمیشن دلا رہے تھے، گاڑیوں کا انتظام کر رہے تھے، اسپتالوں کا ایمبولنس کا انتظام نامپلی میں ماجد نے کیا، جو مائیگرنٹ لیبرز کے بس کا انتظام محمود نے کیا، اور پھر آٹو والوں کو کٹ ہمارے نصیر اور آپ کے شاہنواز صاحب کے فرزندوں نے کیا، ایسے کئی لوگوں نے کیا۔ اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ تمام کی کوشش کو اللہ قبول کرے گا۔ اور سیاست دانوں کو یاد رکھنا پڑے گا، سیاسی پارٹیوں کو بھی، کہ آج جو کام کر رہے ہیں عوام یاد رکھے، جو تنقید کر رہے ہیں ان کا کام تنقید کرنا ہے۔ یہ بخیل لوگ ہیں، ان کے دلوں میں نہ محبت ہے انسانیت کی، نہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ ان کا کام صرف بیٹھ کر، یہ جس کو مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ یہ فرقے اعتراضیہ کے لوگ ہیں، ہر کام پر اعتراض کرنا آپ کرتے رہیے۔ الحمدللہ اللہ آپ کی زبان سے وہی الفاظ نکالتے رہے، کیونکہ ہم کو اپنے کام کی فکر ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اور کریے، اور محنت کرنا ہے، کیونکہ یہ وائرس 29 تاریخ تک لاک ڈاؤن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں اور پورے ملک میں یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے 29 کے بعد۔ یہ ملک غریب ملک ہے، بھارت کے وزیر اعظم، یہ ملک بہت غریب ملک ہے۔ آپ نے تھالی بجاؤ، دیا جلاؤ، یہ سب تماشے کر دیا آپ نے، کیا نکلا حاصل بتائیے؟ آپ کیا کیا آپ نے غریب مائیگرنٹ لیبررز کے لیے؟ اکنامک پیکیج کا اعلان کر دیا۔ کون سے اکنامک پیکیج کا؟ بڑے بلند بانگ دعوے، 20 لاکھ کروڑ کا اکنامک پیکیج، 20 لاکھ دیے، 20 لاکھ دیے۔ ارے میرے بھائی، ماہرین نے کہہ دیا ہے، بلومبرگ کوئنٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میرا 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ہے، وہ جی ڈی پی کا 10% ہے۔ نہیں، وہ 10% نہیں ہے پرائم منسٹر، وہ 0.75% ہے۔ اور کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور بولے جا رہے 20 لاکھ کروڑ۔ ارے 20 لاکھ کہاں دیے بھائی؟ آپ بولے جا کے قرضے لو، ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرنے والا، آٹو پہ ٹیکسی چلانے والا، سیلف امپلائمنٹ ایم ایس ایم ای، بولے جا کے لو۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے آپ، مگر نہیں، بڑا اس کا ذکر ہوا، ایسا کی ایسا کی۔ ہم وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے چنے دیے، چنوں کی فوٹو آئی، جو چنے دیے گئے اتر پردیش میں اتارا ایک جگہ ہے، ان چنوں میں فنگس ہے، گندے چنے ہیں۔ وزیر اعظم کیا یہ چنا آپ کھا سکتے؟ کیا آپ کے منسٹرز کھا سکتے تھے چنا جو اتر پردیش میں دیا گیا؟ اور 20 لاکھ کروڑ، 20 لاکھ، ارے کہاں کے 20 لاکھ کروڑ؟ سب عوام کو پھر سے آپ ان کو ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 20 لاکھ کروڑ نہیں ہے، 110% آف جی ڈی پی نہیں ہے، یہ 0.7% ہے، اور صرف 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے یہ۔ اب آپ دوسرا دیکھیے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج میں ایک ویژول دیکھا ہوں، اس ویژول میں یہ کہا گیا کہ دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر، دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر ایک شخص روڈ پر بیٹھ کر ایک مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے۔ وزیر اعظم وہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو جذباتی ہو جاتے ہیں نا۔ روڈ پر بیٹھ کر
मरे हुए कुत्ते को खा रहा है एक शख्स, बोल दो अब ये भी झूठ है? मैं देखा हूं वीडियो है वो। और फिर एक ज्योति कुमारी, एक 14 साल की बच्ची है, 1200 किलोमीटर अपने जख्मी वालिद को साइकिल पर बिठाकर बिहार के बेगूसराय लिया थी दिल्ली से। तो ये आप देखिए कितनी, इन क्या हो गया इन हुक्मरानों को कि कह रहे हैं कि नहीं वो बच्ची साइकिल पर बिठाकर ले गई तो साइकिल फेडरेशन वाले बोल रहे थे आ जाओ तुमको हम ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई वो मजबूरी की हालत में तुम तौहीन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस बच्ची की गुर्बत का, उसकी मुश्किल का, तकलीफ का। अगर उसके पास तुम ट्रेन का इंतजाम कर देते बगैर पैसे लिए तो बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल पर अपने वालिद को बिठाकर नहीं लेकर जाती। अरे शर्म करो तुम लोग, हुक्मरानी तो कर रहे हो, एक गरीब बच्ची अपने वालिद को बिठाकर साइकिल पर ले जाती हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो उसका मजाक उड़ा रहे हो। तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख करोड़ का पैकेज, क्या मट्ठी पैकेज है? 1 लाख लोगों को तेलंगाना की हुकूमत ने ट्रेन से भिजाया, बंगाल को, बिहार को, झारखंड को। 6 करोड़ रुपए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपने कितने पैसे दिए बताइए? तेलंगाना से 6 करोड़ आप लेते हैं। और फिर वरंगल में आज मालूम अखबार की रिपोर्ट है कि 4 लोग बंगाल के वो खुदकुशी कर लिए क्योंकि वो गनी बैग सीते थे, कारोबार नहीं मिला, वो तमाम के तमाम किसी एक गोली में कूदकर अपनी खुदकुशी कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, 1.27 बिलियन रुपीस उसमें, मगर उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वजीर आजम बादशाह की तरह जैसा दिल में आया उसको बांट देंगे। क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आते उसमें आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर सबसे अहम बात कि लेबर्स में मिनिमम वेजेस को खत्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 19 करोड़ 50 लाख वेज अर्नर्स हैं, जो 49% है हमारी वर्क फोर्स का, जो छोटे इंडस्ट्रियों में काम करते। क्या किया इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों को नहीं, बल्कि उसकी जगह पर और मसाइब और मुश्किलात ला दिए। यूपी की गवर्नमेंट ने 30 कानून को सस्पेंड कर दिया जो वर्कर्स को तहफ्फुज़ फराहम करते थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 चलेगा, 30 कानून को खत्म कर दिए। माने वो कानून क्या थे कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको वेंटिलेशन की जरूरत है, वो खत्म हो गया। टॉयलेट की जरूरत है, वो खत्म कर दिए। उसको ब्रेक मिलना, वो खत्म कर दिए। यानी उसको खाना मिलना हफ्ते में, वो खत्म कर दिए। सेफ्टी नॉर्म्स को खत्म कर दिया गया है। अरे फिर ये इंसान है क्या है? ये लोग एक वर्कर है, क्या करेगा? मजदूर है, उसको आगे सहूलतें नहीं देंगे। आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को ये बोल के निकाल दिया, नहीं ये तो बिजनेस नहीं लाता। अरे फिर यहां जो फिर वियतनाम में जो कारोबार जा रहा है, बिजनेस जा रहा है, किसके जा रहा है? क्या वहां पर नहीं है कानून? वहां पर भी कानून है। आप बताइए कि इस तरह से मजदूरों पे जुल्म किया जा रहा है। और ये क्या था? ये जो कानूनों खत्म कर दिया गया, ये क्या था कि मजदूरों को बगैर उनकी सुनवाई करे उनको नहीं निकाल सकते, उनको तनख्वाह देना। मगर ये नहीं, समझ, ये मौका अच्छा था लॉकडाउन का, निकाल दो। ये सब गलत हो रहा है। इससे इन्वेस्टमेंट चीप लेबर का नहीं है। अगर ये सब होता तो फिर लोग कंपनीज वियतनाम, फिलीपीन क्यों जा रहे? वहां पर भी तमाम चीजें हैं। और एक और अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था कि वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछना चाह रहा हूं, एक हिंदी टीवी चैनल के उनके एडिटर हैं जो बैठकर लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, आपने बड़ी बड़ी बकवास की है। आपके ऑफिस में हमारे एडिटर साहब, आपने ट्वीट करके कहा था कि मेरे दफ्तर में किसी को बुखार आया तो फिक्र की बात नहीं है, आकर काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि बुखार खांसी है तो कल से आके काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। अब वो महाशय जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात बोल रहे थे, क्या हुआ?
ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60 ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا. یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو. تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی، اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر دو، تم نے دھمکی دی ان کو، پوروں کو آ گیا. اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا، اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان ویلیبل سیکشن ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے. وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو. ارے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ کتنی زمین پر، میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہے، کہ لداخ میں چین کی آرمی نے کتنی زمین پر ہمارا قبضہ کیا ہے ابھی تک؟ آپ بتائیے، ہم کو دیش جاننا چاہتا ہے، ملک جاننا چاہتا ہے. اور پھر جو گالوان ریور ہے اس میں کتنی پنگانسو ہے، وہاں پر چین کی آرمی نے کتنی زمین پر قبضہ کر لیا؟ بتائیے بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں؟ کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے؟ کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلبے چاٹتے ہیں، ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین کیا کر رہا ہے؟ لداخ میں گھس رہا ہے. میرا سوال ہے، بتائیے آپ. ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کہ ہاں چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف ایل اے سی پر ٹرانزیکشن چین طرف سے ہوئی ہیں، اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی ہے. اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے. بتائیے وزیر اعظم، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ خاموش ہو جاتے. کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سام سونگ گیا کیا تم لوگوں کو؟ چین ہو، پاکستان ہو، کوئی ہو جو بھارت کی زمین پر ایک چیز بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں تو خاموش نہیں بیٹھنی چاہیے. مگر آپ چین کی بات آئی، یہ سلیکٹیو ایمنیزیا کیوں ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو چین کی جب بات آتی ہے؟ رولنگ پارٹی، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چین کتنی زمین پر لداخ میں اب تک قبضہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہیے، دیش جاننا چاہتا ہے. نیپال سے چھوٹا ملک ہے، پرائم منسٹر، نیپال کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ ہوا ہے، جو وائرس ہوا ہے، وہ اٹلی اور چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نیپال جو ہمارا دوست، برسوں کا دوست، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا میپ جاری کر دیا جس میں ہمارے ملک کے حصوں کو دکھا رہا ہے. کون سی فورن پالیسی ہے وزیر اعظم آپ کی؟ کیا پالیسی ہے آپ کی کہ چین، نیپال اسی طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. کیا کر رہی حکومت کسی کو نہیں معلوم. مگر ہاں ایک بات ہے کہ کل بولیں گے کہ دیا جلاؤ، لائٹ بند کر دو، تھالی بجاؤ. ارے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، غریبوں کی اس تکلیف کو ہی سمجھو. مائیگرنٹ لیبرز بھوک کے مارے ہزار کلومیٹر، ایک شخص بمبئی سے تلنگانہ کو آیا اور آ کر اس کو کووڈ ہو گیا.
बम्बई से पैदल आया, मुंबई से पैदल आया तेलंगाना को, 550-600 किलोमीटर का सफर पैदल आया वजीर आजम। क्या फायदा आपके पीएम केयर्स का? किस लिए उठा के रख रहे हैं आप? लेबर्स चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, और आप, क्या कभी हम भूल सकते हैं उस शख्स को? उस शख्स को हम भूल सकते जो फोन कर रहा था, जो बिहार का था, जिसका बेटा मर गया था, चीखे मार कर तकलीफ, उसकी तकलीफ जो फोटो अगर किसी इंसान के दिल में धड़कता हुआ दिल है तो देख याद रखेगा। कल जब आप वोट डालने जाएंगे, सोचो आप ये, हाँ मेरी नफरत पर आप वोट मांगा जाएगा, यकीनन मुझे निशाने मलामत बनाया जाता, मुझे उसकी फिक्र नहीं, मुझे जीने का सलीका आ चुका है, मैंने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है हमने। मगर आप सोचो, देश की जनता को सोचना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मैं सालार मिल्लत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरहूम कायद का इंतकाल भी रमजान मुबारक के महीने में 2008 में 29 की शब को, आज ही के दिन 29 की शब को आता। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम कायद की मग़फ़िरत फरमाए। ये सालार मिल्लत की खिदमात अगर मैं एक लफ्ज में बयान करूं तो ये वाहिद भारत का पॉलिटिशियन था, मेरा कायद, मेरा सदर, मेरा सालार, जिसके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अल्लाह के फजल करम की वजह से हूं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े की वजह से हूं, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से हूं, मेरी शेख की दुआओं की वजह से हूं कि उन्होंने मुझे, सालार मिल्लत ने मुझे ये सियासत सिखाई। अगर एक जुमले में बयान करूं सालार की खिदमत को, सालार ने भारत के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का अगर किसी रास्ता दिखा तो मरहूम कायद सालार मिल्लत। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का किसी ने मैसेज दिया और उसको अमली जामिनामा पहना तो उस कायद का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, जिसको हम प्यार और मोहब्बत से सालार मिल्लत कहलाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं आखिर में आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है मुसलमानों, ये मुल्क हमारा है। लोग जब आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, क्या है आपके पास, कहना है कि मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास अल्लाह का रसूल है, मेरे पास अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम है, मेरे पास अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मेरे पास बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरे पास बिस्मिल्लाह है, मेरे पास तबारक का है, मेरे पास यासीन है, मेरे पास काफ आया इंसाद है, मेरे पास आमीम है। बिस्मिल्लाह हमारा दरवाजा, तबारक का हमारी दीवार है, यासीन हमारा छत है, काफ हा या मीम साद हमारे लिए काफी है, और हामीम हमारी हिफाजत के लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि इस गुनाहगार के बारे में भी आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम पूरे इखलास के साथ इंसानियत की खिदमत करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।